بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بڑی ہنگامہ خیز قسم کی ہے۔ اس خبر میں انکشاف ہوا ہے کہ جناب ملک پر قبضے کے منصوبے بنائے جاتے رہے ہیں، بلکہ بنائے گئے ہیں، اور ان منصوبوں کو بڑے فہم و فراست کے ساتھ روکا گیا ہے۔ کس نے مل کے اس منصوبے کو روکا؟ اس سے پہلے کہ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں، ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور خبر بھی بڑی اہم ہے۔ خبر یہ ہے کہ جناب علی 28 نومبر سے 31 دسمبر تک اب بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور بڑے بڑے کام ہو جائیں گے۔ ہوگا کیا؟ تو جناب خبر یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو مقدمہ ہے، جس کی سماعت کے حوالے سے جو جوڈیشل ٹرائل ہو رہا تھا، اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا، جس میں جوڈیشل ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اور اس فیصلے میں عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر ڈیو پروسیس کر لیا جائے، جو قانونی تقاضے ہیں اگر ان کو پورا کر لیا جائے، تو پھر جیل ٹرائل کیا بھی جا سکتا ہے، یہ اوپن بھی ہو سکتا ہے اور ان کیمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی طرف سے کل ایک احکامات جاری کیے گئے ہیں، جن کے مطابق عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمے کی کارروائی کا باضابطہ اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیرو سے ٹرائل، یہ آئی تھنک کہ اگست سے اس کا ٹرائل کا آغاز ہوگا، ان کو طلب کر لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جی 28 نومبر کو انتظامیہ کو یہ ہدایت ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس خوشخبری سے تحریک انصاف کے وکلاء نے عمران خان کو بھی آگاہ کر دیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ جی آپ کی پیشی کے حوالے سے عدالت نے احکامات جاری کر دیے ہیں، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ عمران خان جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا 5 اگست کو، تب سے لے کے اب تک میڈیا کے سامنے نہیں آ سکے، یعنی کہ ان کی جھلک جو ہے وہ کارکن نہیں دیکھ سکے۔ وہ اٹک جیل منتقل ہوئے تو وہاں پہ ان کا جیل ٹرائل شروع ہوا، اٹک سے ان کو اڈیالہ منتقل کیا گیا تو سخت سیکیورٹی میں منتقل کر دیا گیا، اور اس کے بعد اڈیالہ جیل میں ٹرائل کا آغاز ہو چکا۔ اس دوران انہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے اور ایک جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہیں ان کی طرف سے یہ عدت والا جو معاملہ تھا اس میں بھی ان کو طلب کیا گیا، لیکن انہیں پیش نہیں کیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں، تو عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب جس وقت یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ابھی تک عمران خان کی پیشی کے حوالے سے صرف یہ انفارمیشن ہے کہ انہیں 28 نومبر کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے گا، لیکن ابھی 28 نومبر میں بہت دن باقی ہیں۔ اگر اس سے پہلے قانونی تقاضوں کو پورا کر لیا جاتا ہے اور ایک درخواست کمشنر صاحب کو پہنچ جاتی ہے، کمشنر صاحب سے گھومتی گھماتی وہ درخواست وزارت داخلہ اور اسی طرح متعلقہ جج اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جو ہے وہ ان سے مشاورت کر لی جاتی ہے، تو پھر عمران خان کا یہ جو خواب ہے کہ وہ جیل سے باہر آئیں گے اور ان کے ورکرز جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ عمران خان کی وہ جھلک دیکھ پائیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو جائیں گے، کیونکہ پھر جوڈیشل ٹرائل ہی ہوگا، پھر عدالت میں ٹرائل ہی ہوگا۔ لیکن اس پہ حتمی رائے میں ابھی نہیں دے سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جوڈیشل ٹرائل ہوگا اس حوالے سے، چونکہ دن کافی باقی ہیں اور عمران خان کی سیکیورٹی کو لے کے کسی قسم کا کوئی وہ ایسا کہ وہ جواز نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے اور پھر کہا جائے کہ شاید اگر کر لیا جاتا تو نہ ایسے ہوتا۔ تو خیر چلیں دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ تو جناب اب آتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف کہ یہ جو بڑی سازش ہے، اس سازش پہ آنے سے پہلے میں ذرا آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی بالآخر منظر عام پہ آئے ہیں۔ وہ جو ہے وہ پردہ سکرین سے غائب تھے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی دھواں دھار تقریریں کر رہے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اپنی الیکشن کمپین لے کے چل رہے ہیں، اور وہ اپنے ہی اتحادیوں کے خلاف سنگین الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ وہ اپنی ہی حکومت، اس حکومت جس کا کریڈٹ ان کے والد محترم لیتے ہیں کہ یہ میری حکومت ہے، یعنی کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا جو کریڈٹ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا کریڈٹ ہے، اور بنتا بھی ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے والی پیپلز پارٹی، اس عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے عمران خان کے اتحادیوں کو توڑنے والی پیپلز پارٹی، اور اسی طرح
پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے جس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ بھی پیپلز پارٹی یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب. تو زرداری صاحب نے ہی یہ سارا کام جو ہے وہ انجام دیا اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا. لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 16 ماہ کی کارکردگی میں جو مہنگائی کا گراف اوپر گیا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مسلم لیگ نون پر آج کرتے ہیں اور اس کو مہنگائی لیگ سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن آصف علی زرداری صاحب ابھی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا اور وہ اس بات کا جو ہے وہ برملا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خود بھی شہباز شریف کی جو کارکردگی ہے اس سے بڑے انسپائر تھے کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ صبح 6 بجے اٹھتے ہیں, کام سٹارٹ کرتے ہیں, رات دیر تک کام کرتے ہیں. تو ہمارے پاس چونکہ وقت کم تھا تو ہمارے لیے یہ بہترین چوائس تھی اور شہباز شریف نے کام کیا. لیکن ان کے کچھ تحفظات ہیں. اب یہ تمام باتیں جو ہیں انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو ہے جیو کے ساتھ کیپٹل ٹاک میں وہ انہوں نے بات چیت کی ہے حامد میر صاحب کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں جی میرا اور شہباز شریف کا کچھ بنیادی نکات پہ اختلاف چلتا رہا ہے, جیسے کہ ان کا خیال ہے کہ ٹریڈ کو لے کے وہ ان کی کچھ جو اپنا ایڈوائس تھی وہ نہیں مانی گئی, یہ اعتراضات بھی تھے. اسی طرح زکا اشرف کے معاملے پہ بھی اعتراض رہا. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جماعتوں کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ 16 ماہ جو ہے وہ پورے کر لیے, حالانکہ ان کا غیر فطری اتحاد ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب مستقبل میں بھی ایک کوئی نہ کوئی پوائنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حالات کو اس نہج تک نہیں لے کے جاتے کہ پھر وہاں سے وہ واپسی نہ ہو سکے. تو وہ ابھی بھی ان کے دماغ میں یہ ہے کہ کل کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی پارٹی قومی اسمبلی میں 172 کا گولڈن فگر حاصل نہیں کر پائے گی. تو لہٰذا ممکن ہے کہ ہمیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں میں تو ایسی کوئی سخت بات کرتا نہیں ہوں کہ دیکھیں پھر بعد میں وہ باتیں جو ہے نا وہ الفاظ ہمیشہ دہرائے جاتے رہتے ہیں, بندہ جو ہے وہ شرمندگی کا احساس کرتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون تو تیاری کر کے بیٹھے ہیں 2/3 کی. ان کا خیال ہے کہ ہمارے پاس پنجاب تو پورا آ چکا ہے, بلوچستان پورا آ چکا ہے اور الیکٹیبلز جو ہیں وہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. ابھی کل سینٹر وقار جو ہیں وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے مسلم لیگ نون کا حصہ بنے. اسی طرح آج بھی مختلف لوگوں نے جو ہے شہباز شریف سے ملاقاتیں کی ہیں اور شمولیت ہو رہی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ شمولیت ہو رہی ہے. اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اس سے پہلے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور اچھے انہوں نے ووٹ بھی حاصل کیے ہیں. تو مسلم لیگ نون کا اب جو سمجھ آ رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں شاید 2/3 میجارٹی, وہ تو سنگل کی بات ہی نہیں کر رہے. تو خیر اب آنے والا وقت بتائے گا کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے. اور اپنے اسی انٹرویو میں انہوں نے بہت سارے اہم انکشافات بھی کیے ہیں, جیسے کہ آصف علی زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہیں تحریک عدم اعتماد کے دنوں میں بڑی آفر کی گئی تھی اور آفر کرنے والی شخصیت جو ہے وہ ایک اس وقت کی طاقتور فوجی جو ہے وہ فوجی شخصیت تھی جنہوں نے انہیں آفر کی اور انہیں یہ کہا گیا کہ جی آپ یعنی کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لے اور 6 وزارتیں آپ کو مل جائیں گی. تو وہ کہتے ہیں جی میں نے تو یہ آفر قبول نہیں کی, کیونکہ اگر میں یہ آفر قبول کر لیتا تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی تھی, اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی تو وہ بندہ آج بھی مسلط ہوتا. یہ بڑی بات ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہی جو فوجی افسر ہیں جنہوں نے یہ آفر کی, اب میں ان کا نام انہوں نے بھی نہیں لیا تو میں نام بھی نہیں لے رہا. تو انہوں نے کہا کہ وہ فوجی افسر اور عمران خان کا پھر پلان یہ تھا کہ انہوں نے بعد میں RO کا الیکشن کروا کے دوبارہ مسلط ہو جانا تھا اور اس بندے نے 2028 تک اس ملک پہ جو ہے وہ مسلط رہنا تھا. یہ ایک پلان تھا. اب 2028 نہیں بلکہ وہ باتیں تو کھل چکی ہیں, یہ تو بڑا لمبا پلان تھا. اگلے 15-20 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے تھے کہ جی یہ بندہ وزیر اعظم اور میں آرمی چیف اور پھر یہ صدر اور یہ وزیر اعظم, اور یہ ملک میں جو ہے وہ ایک طرح سے غیر اعلانیہ جو ہے وہ مارشل لاء کا ماحول ہوگا اور یہی حکومت چلتی رہے گی, کبھی وہ وزیر اعظم تو کبھی وہ صدر. یہ صورتحال تھی. تو آصف علی زرداری صاحب نے ملک میں یہ جو منصوبہ تھا, یہ جو قبضے کا منصوبہ تھا, اس کو نہ صرف بے نقاب کیا ہے بلکہ اس کی تصدیق بھی کر دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی پلان تھا اور یہ لوگ مل کے پاکستان پہ قبضہ کرنے کا پلان کر چکے تھے. اور آپ تصور کریں
کہ اس دور حکومت میں جب عمران خان اس ملک پہ مسلط تھے، پاکستان کی معاشی حالت کیا تھی، پاکستان سفارتی سطح پہ اس کی وہ کیا پوزیشن تھی، پاکستان تنہائی کا شکار تھا، پاکستان میں جو مہنگائی کا گراف ہے وہ بہت زیادہ اوپر جا رہا تھا، پاکستان میں سرمایہ کاری ختم ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسلط رہتے، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی تو آج 1 لیٹر دودھ کے لیے گاڑیوں میں پیسے لے کے جانا پڑتے، اتنی مہنگائی ہوتی، اتنے زیادہ حالات خراب ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ 16 ماہ کی حکومت میں ظاہر ہے وہ چیلنجز بہت زیادہ تھے، ٹائم کم تھا، مہنگائی بڑی ضرور ہے، لیکن ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ دوبارہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ بھی ایک چیلنجز سے کم نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی اس میں چیلنجز ہوں گے، جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اس بات کا اعتراف خود میاں نواز شریف بھی کرتے ہیں۔ آج بھی یہ جو کل انہوں نے مری میں بات چیت کی تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کو تشویش ہے کہ پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کیسے کھڑا کرنا ہے، بڑا مشکل ٹاسک ہے یہ۔ اور آصف علی زرداری صاحب بھی یہ کرتے ہیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کا چونکہ سیاست کا انداز بڑا منفرد ہے، وہ لوگوں کو قائل بھی کر سکتے ہیں، ساتھ لے کے چل بھی سکتے ہیں، یہ ان میں کوالٹی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اس سے پہلے اتحادی حکومت کا تجربہ نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے آفر ضرور کیا، انہوں نے 21 اکتوبر کو وطن واپسی پہ سب کو آفر کیا کہ مل کے چلیں گے اور پاکستان کو مسائل کی گرداب سے نکالیں گے۔ لیکن اب یہ بڑا امتحان جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ کیا واقعی میاں نواز شریف یہ جو اپنا دعویٰ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں، لوگوں کو ساتھ ملا کے چل سکتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف ظاہر ہے مفاہمت کا شہنشاہ بھائی آصف علی زرداری، وہ میدان میں آئے گا تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ میدان میں آئے اور وہ خاموشی کے ساتھ واپس چلا جائے۔ تو بہت کچھ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اور بھی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں اور حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ باقی دیکھیں معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ ابھی تک تو آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کی ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا۔ بظاہر تو ابھی تک صرف لڑائی چل رہی ہے، دیکھیں لڑائی کب تک چلتی ہے۔ اللہ حافظ۔